میرا نام رابع تھا۔ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں یا جنگل میں سیر کرنے آئے تھے۔ اس کا مقصد اسٹوڈنٹس کو مختلف درختوں پودوں کے متعلق بتانا تھا اور سمجھانا تھا۔ میں اس گروپ کی لیڈر تھی۔ ہمارے ساتھ کافی اسٹوڈنٹس تھے، میرے کچھ جونیئر ٹیچرز بھی تھے۔ ہم سب نے ہر چیز بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ یہ ٹرپ 3 دن کا تھا، تیسرا اور آخری دن تھا۔ ان 2 دنوں میں کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، اس لیے سب لوگ خوش تھے اور مطمئن تھے۔ اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، میں بھی کافی زیادہ پرسکون تھی، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ تر 18 سال سے 25 سال کے درمیان کے تھے اور سب لوگ بہت سمجھدار تھے، اس لیے زیادہ نگرانی کسی بھی نہیں کرنی پڑی تھی۔ پھر میں بار بار ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھی، اور اس وقت جب سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بسوں میں بٹھا دیا گیا اور یونیورسٹی کی طرف روانہ کر دیا گیا تو آخری بس رہ گئی۔ اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد لسٹ کے مطابق 35 ہونی چاہیے تھی، مگر 34 اسٹوڈنٹس آ چکے تھے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کا نام عالیہ تھا۔ وہ یونیورسٹی کی سب سے لائق اسٹوڈنٹس تھی اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی۔ میں بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی، کیونکہ 5 بجے تک سب کو اپنی اپنی بسوں میں سوار ہو جانا چاہیے تھا۔ مختلف اسٹوڈنٹس کی ٹولیاں جنگلات کے اندر سے نکل کر بسوں کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ صرف 5 منٹ باقی تھے اور میں سیٹی پر سیٹی بجائی جا رہی تھی۔ میری کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ سب اسٹوڈنٹس کی نگرانی کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اور میری سخت طبیعت سے ہر کوئی واقف تھا، مگر وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ جب 5:01 تھا، اس کا کوئی پتہ نہ چلا تو پہلی بار مجھے کچھ تشویش کا احساس ہوا۔ اس کے گروپ کے اسٹوڈنٹس بس میں بیٹھ چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالیہ دریا کی طرف گئی تھی، اسے ایک تصویر بنانی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں بس تم لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے غصے اور تشویش کے عالم میں ان سے پوچھا کہ کس دریا کی طرف گئے تھے، مجھے بتاؤ، اگر کوئی جانتا ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے لے کر وہاں پہنچ چکی تھی، مگر وہاں پر عالیہ کا نام نشان تک نہیں تھا۔ سورج کی کرنیں ابھی تک زمین پر پڑ رہی تھی، اس لیے مکمل اندھیرا نہیں ہوا تھا، مگر جنگل کے اندر تو بالکل ہی اندھیرا تھا اور ہمیں اب ٹارچ لا کر اسے ڈھونڈنا پڑ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی، مگر عالیہ ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے ساتھ میرا ایک ٹیچر احمد بھی تھا۔ جب وہ 5:30 بجے نہ ملی تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اسٹوڈنٹس کے باقی گروپس کو بسوں میں بٹھا کر روانہ کر دیا، کیونکہ میری چھٹی اس چیز کی طرح اشارہ کر رہی تھی۔ معاملہ اتنا آسان نہیں رہا۔ سب سے پہلے سوال مجھ سے کیے جانا تھا۔ میں پہلی بار میں اس قدر سنگین صورتحال سے دوچار ہوئی تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں نے پولیس کو فون کر کے اطلاع کر دی، حالانکہ احمد سر نے مجھے منع کیا کہ فی الحال پولیس کو اطلاع مت کریں، پہلے ہم ہوٹل پر جا کر اس کا پتہ کرتے ہیں۔ شاید اس کا سامان ہوٹل کے اندر رہ گیا اور ہو سکتا ہے وہ سامان لینے گئی ہو۔ میں اسے کال کر رہی تھی، مگر نہ سگنل تھے نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ مسلسل کپا رہے تھے اور میرے جونیئر ٹیچر مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ میں نے کسی اونچی پہاڑی پر جا کر پولیس کو فون کیا، کیونکہ نیچے تو سگنل بالکل نہیں آ رہے تھے، اسے اکیلے نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد پولیس آئی۔ میں اس جنگل کے بیچوں بیچ رات کی سیاہی میں اپنے ایک میل ٹیچر کی موجودگی میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، خود کو سنبھالنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، کیونکہ سامنے نظر آنے والا منظر میں اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پولیس اس لڑکے کے گرد گھیرے بنا کر اس کا اچھی طرح سے جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے جیسے اسے دیکھا اپنی چادر اتار کر اس کے اوپر ڈال دی، کیونکہ وہ نازک حالت میں پڑی تھی۔ نہ جانے وہ کس بھیڑیے کے ہتھے چڑھی تھی جس نے اسے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا منہ بند کر لے اور اس مجرم کا پتہ نہ چل سکے۔ میں اس قدر صدمے میں تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ 20 سال کی لڑکی تھی، اتنی خوبصورت اور باصلاحیت لڑکی کا اتنا بھیانک انجام دیکھ کر میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں ابھی تک یہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میری آنکھوں کون سا منظر دیکھ رہی ہیں۔ پولیس اب اس لڑکی کے گرد ایک دائرہ بنا کر کھڑی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن دور سے سنائی دینے لگے تھے، کیونکہ اس لڑکی کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے جانا تھا۔ میرے ساتھ کھڑے میرے جونیئر ٹیچر بھی اس لڑکی کو افسوس کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ اس گھنے جنگل میں ہر طرف سکوت پھیلا تھا، جیسے ہر کوئی اس کے یوں بے دردی سے مارے جانے پر شوق کی حالت میں ہو۔ میں ابھی تک بالکل صدمے میں تھی، یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ لڑکی میری ذمہ داری تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے لگا شاید اب
भर सो नहीं सकूंगी क्योंकि ऐसे मुनाज़िर देखने के बाद नींद कहाँ आती है। सर अहमद ने लड़की के ख़ानदान को इत्तला दे दी थी क्योंकि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी कि इनका कॉल भी कर सकूं। मैं यहाँ बैठकर ये अंदाज़ा लगा सकती थी कि इसके घर में कैसे क़यामत टूट पड़ी होगी। मैं यूनिवर्सिटी में पहुंची तो हमारे CEO वहाँ मौजूद थे और इनके साथ पुलिस आई थी और जिस चीज़ से मैं खौफज़दा थी वो वहाँ पहले से मौजूद थे, यानी कि मीडिया न जाने इन्हें कैसे बनो पड़ गई थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मीडिया तक जाए, एक लड़की की इज्जत को यूँ मीडिया में उछाला जाए, मगर वो वहाँ पहले से ही कैमरा लिए मौजूद थे। जैसे ही मैं वैन से उतरी मेरा चेहरा मुकम्मल रोशन हो गया। कैमरे की फ्लैश लाइट्स मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरा सिर्फ चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछ रहे थे, बात को बढ़ा चढ़ा रहे थे और इसी बात से तो मैं डरती थी। कोई कह रहा था कि ज़रूर इस लड़की का कोई अफेयर होगा, इसका कोई दोस्त होगा जिसने इस मौके से फ़ायदा उठाकर इसकी इज्जत लूट ली और फिर इसे कत्ल कर दिया। इस मासूम लड़की पर न जाने कैसे कैसे घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। कोई भी इसकी हमदर्दी में नहीं बोल रहा था कि वो रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब अपनी आंखों में सजाने वाली हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करके हर कोई इस हादसे को एक तफरीह बना दिया गया था। सर अहमद मेरे सामने किसी ढाल की तरह खड़े हुए थे और उन्होंने सिर्फ यूं एक ही जवाब दिया कि पुलिस इस मामले को हल कर रही है। सर अहमद काफ़ी गुस्से और जोश से इन्हें पीछे हटा रहे थे और वो मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर ले गए। यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में पहुंचकर मैं बुरी तरह से कांप रही थी। एक औरत चाहे खुद को जितना भी मजबूत कर ले, जिस अहदे पर पहुंच जाए, वो अंदर से खुद को कमज़ोर ही समझती है। एक मर्द के सामने मैं भी इस वक्त खुद को बेबस समझ रही थी, इतनी बेबसी कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि आलिया के साथ आज मैं भी गुजार ली जाती। कम से कम इन सवालों के जवाब न देने पड़ते क्योंकि मेरा पूरी तमदाद होना बहुत ज़रूरी था, वरना मेरी इज्जत बर्बाद हो जाती। क्योंकि मेरा कोई कसूर नहीं था। उस ऑफिस में मेरे अलावा उस ग्रुप में तकरीबन 6 लड़के और लड़कियां भी मौजूद थी। इन्हें भी इस ऑफिस में बुलाया गया था। इसके अलावा पुलिस के और भी चंद कारकुन मौजूद थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाने के बजाय थाने में क्यों नहीं बुलाया गया था, मगर हमारी यूनिवर्सिटी वाले बात को संभालना चाहते थे। एक ऑफिस की चारदीवारी के अंदर इस बात को ख़त्म करना चाहते थे, मगर बाहर खड़ा मीडिया जिन तक यह खबर तक पहुंच चुकी थी वो इसे उछालने पर तुला हुआ था। एसपी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, आप उस वक्त कहाँ थे जब उस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ? और ये ऐसा सवाल था जिससे मैं बचना चाहती थी क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि वो लड़की ग्रुप में से किस तरह से गायब हुई। ये सिर्फ आधे घंटे के बाद अंदर आई। जो भी हुआ था, आलिया की बेहतरीन दोस्त जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफ का शिकार थी, मुसलसल अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। इसका कहना था कि 4:30 बजे तक हम सब साथ थे। इसके बाद आलिया ने कहा, मुझे प्यास लगी है। उसके हाथ में खाली बोतल थी। कहने लगी कि साथ में एक दरिया है जिसका पानी काफ़ी शफाफ होता है, मैं इसमें से अपने लिए पानी भर कर लाती हूँ। तुम लोग बाहर के रास्ते से जाओगे ना कि मैं रास्ता जानती हूँ। वैसे भी अभी आधे घंटे बाद ही हमें अपनी अपनी बसों में सवार होना है, इसलिए मैं फटाफट आती हूँ। वैसे भी मुझे एक सैंपल भी लेना है जो उस दरिया के पास मिलेगा। मुझे ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। इसके बाद हम 5 बजे तक उसका इंतज़ार करते रहे, मगर जब डॉक्टर ने सीटी बजाई शुरू कर दी कि अपनी अपनी बसों में आ जाएं, तो हम तो बसों की तरफ चले गए थे क्योंकि हमें पता था कि आलिया रास्ता जानती है, वो खुद ही आ जाएगी। मगर डायरेक्टर साहब सिर्फ इस मामले को दबाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो बात की वो सुनकर इस ऑफिस में मौजूद सबको जैसे सांप सूंघ गया। बिल्कुल सत्य की हालत में डायरेक्टर साहब को देख रही थी क्योंकि मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत बचाने के लिए इस हद तक भी गिर सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये बात बाहर नहीं निकलेगी कि लड़की के साथ कोई ज़्यादती वगैरह हुई है। अगर ये बात बाहर पता चली तो यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाएगी। इसमें हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए उन सबकी पढ़ाई और ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। डायरेक्टर साहब ने एसपी को देखा तो जैसे इनकी बात समझ चुके थे क्योंकि हमारे आने से पहले ही डायरेक्टर और एसपी के दरमियान बातचीत हो चुकी थी और मैं इन दोनों का मुंह देख रही थी क्योंकि डायरेक्टर का कहना था कि सबको यही बताया जाएगा कि इस लड़की को किसी जानवर ने मारा है। बार बार इनके बुलाने पर भी वापस नहीं पलटी और मेरा जब्त शायद जवाब दे चुका था क्योंकि लड़की के माँ बाप भी पहुंचने वाले थे। मैंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डायरेक्टर साहब, एक लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, इसके साथ दरिंदगी का मुजाहिरा किया गया,
اسے انصاف دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میری اس بات پر ڈاکٹر نے مجھے ایسے دیکھا کہ میں اندر تک ہل گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں جیسا آپ کہیں گے، تو اب آپ ایسا سارا کچھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیں، کیونکہ سارے ٹرپ کی انچارج آپ ہی تھی، اور سارا کا سارا الزام آپ اپنے سر لے لیں اور استعفیٰ یہاں پر رکھ کر دیں، تو ہم وہی کریں گے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ ڈائریکٹر نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اور میں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ساری زندگی اس جرم کے ساتھ گزاریں گے؟ ایک لڑکی جس کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی، اس کو پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کو قتل کیا گیا، آپ کی ساری زندگی کی محنت پریشانی بن کر رہ جائے گی، اور میڈیا میں آپ کی عزت کو یوں چلا جائے گا جیسے سب کچھ آپ نے خود کروایا ہے۔ ڈائریکٹر کی اتنی خطرناک باتیں سن کر مجھے بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ میرے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہے تھے، اور میں اس بات سے پریشان تھی کہ اس لڑکی کو انصاف دلانا میں نے اپنے سر کو جھکا لیا، کیونکہ میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، اور ڈائریکٹر صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ایس پی کو آنکھ کا اشارہ کیا، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کے ماں باپ دھاڑے مارتے ہوئے آفس میں داخل ہوئے۔ اس کے باپ کی شکل دیکھ کر میں اندر تک ہل گئی۔ وہ کتنا شریف انسان تھا جس کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میرے دل میں اتنا درد اٹھا کہ مجھے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں آ گئی، اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی تاکہ اگر یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے تو میں اس سے جاگ جاؤں۔ ایک طرف میرا روشن مستقبل تھا، میری پوری زندگی کی کمائی گئی عزت اور داؤ پر لگنے والی تھی، دوسری طرف اس معصوم لڑکی کا انصاف تھا۔ نہ جانے وہ کون سا پلڑا ہلکا تھا اور کون سا بھاری تھا، یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرا ذہن بالکل مات ہو چکا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واش روم سے باہر نکلی۔ اس یونیورسٹی میں ایک طرف لیڈیز واش روم تھا، دوسری طرف یونیورسٹی کے میل اسٹاف کا واش روم تھا، دونوں ایک ہی قطار میں سامنے سامنے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میل اسٹاف کے روم کے اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی ہوں، شاید وہاں کوئی موجود تھا۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور قدم آگے بڑھانے لگی، مگر ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ واش روم کے دروازے کے بالکل پاس ایک ایسی چیز پڑی تھی جس نے مجھے دہلا کے رکھ دیا۔ میں اپنے لڑکھڑاتے قدم آہستہ آہستہ اٹھاتی ہوئی اس دروازے کے پاس گئی اور نیچے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اپنی 2 انگلیوں سے اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں کے قریب لے گئی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ وہی ہے یا میرا وہم ہے، مگر یہ بالکل حقیقت تھی، ایک ایسی خوفناک حقیقت اور ایک ایسا دل دہلا دینے والا انکشاف جسے جان کر شاید میری جان پہ نکل گئی۔ میں بدھ بنی کھڑی اس چیز کو گھما گھما کر گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت بریسلٹ تھا جس کے درمیان میں 2 دل ایک ساتھ جوڑے تھے، اس پر اے لکھا تھا۔ میں اس بریسلٹ کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی کہ یہ کس کا تھا۔ وہ بریسلٹ میرے ہاتھ میں کب کب آ رہا تھا۔ وہ کیا واش روم کے اندر کھڑے انسان سب کا ذمہ دار تھا جو اس جنگل کے بیچوں بیچ ہوا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب جاننے کے لیے میں شدید بے چین تھی۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر آیا۔ میں جلدی سے غیر محسوس انداز میں وہ بریسلٹ اپنے پیچھے چھپا گئی۔ سامنے کھڑا نوجوان میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مجھے تسلی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے۔ آپ ایک عورت ہیں، مگر آپ اس معاملے سے دور رہیں، یونیورسٹی کے اندر ہی دب کر رہ جائے گی۔ سوشل میڈیا بھی ہم یہی بتلائیں گے، اس لڑکی کو کسی جانور نے مار کر وہاں پھینک دیا تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہی سب کچھ آ جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ مسکرا کر مجھے تسلی دے رہا تھا اور میں اسے سامنے کھڑے ہوئے جانور کو سختی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ میرا تو دنیا بھر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ اتنا اچھا تھا کہ میں اس پر شک ہی نہیں کر سکتی تھی، مگر اب تو ثبوت میرے ہاتھ میں تھا اور شاید اب سارا معاملہ بھی میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میں اسے سزا دلوا کر رہوں گی، اسے پھانسی پر چڑھا کر دم لوں گی۔ میں نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا دی۔ میں نے کہا، سر احمد، جب آپ جیسے ٹیچر ہماری یونیورسٹی میں ہوں گے تو یقیناً ہر معاملہ آپ اچھے سے ہینڈل کر لیں گے، اس لیے مجھے ذرا بھی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تو میرے کندھوں پر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا، ورنہ میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی کہ میرے کریئر کا کیا ہوگا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دی، کہا، کیا فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں الٹے قدم چلی گئی۔ اب مجھے وہی کرنا تھا جو ایک کمزور عورت شاید کبھی بھی نہ کرتی، مگر میں کمزور عورت نہیں تھی، میں اس یونیورسٹی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی اور مجھے عالیہ کو انصاف دلانا تھا۔ اس آفس میں جاتے وقت میرے ذہن میں مسکراتے ہوئے چہرے کے مناظر ابھرے اور وارڈ ڈوب رہے تھے۔ جب میں نے ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں یہ بریسلٹ دیکھا تو اس پر یہ لکھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بریسلٹ کیا آپ کے لیے بہت خاص ہے؟ اس نے
اس لیے آپ ہر وقت اسے پہنے رکھتے ہیں۔ اور وہ میری بات پر ایسے مسکرائی تھی کہ میں اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے معنی کو اچھی طرح جان گئی تھی، کیونکہ میں بھی ایک عورت تھی۔ عورت کو جب محبت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر ایسی ہی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اس محبت کے اظہار کا کوئی تو تحفہ آپ کو دے دے تو آپ اسے ہر وقت سنبھال کر رکھتی ہے۔ میں نے عالیہ کو زیادہ خریدنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ بے شک اس کے مستقبل کے خواب تھے، مگر وہ ایک عورت تھی، اور عورت کا حق ہوتا ہے کہ کوئی مرد سے محبت کرے، اسے ٹوٹ کر چاہے۔ مگر یہ بریسلٹ سر احمد کے پاس کیسے آیا؟ کیا عالیہ کی محبت سر احمد تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب مجھے شدت سے درکار تھا۔ یہ بات تو میں جان چکی تھی کہ عالیہ کا قاتل اور اس کے ساتھ درندگی دکھانے والا احمد ہی ہے، مگر دوسرے سوال کا جواب بھی مجھے نہیں ملا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ کس سے ملے گا۔ پہلے میں اس کا جواب جاننا چاہتی تھی، اس کے بعد میں اس درندے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اب نمبر سے عالیہ کی دوست کا نمبر ملایا، اس سے کہا کہ میرے آفس میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں ڈائریکٹر کے آفس میں جانے سے پہلے اپنے آفس میں چلی گئی۔ عالیہ کی دوست کو اپنے آفس میں بلا لیا، کیونکہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اور کوئی بھی بیسٹ فرینڈ ایسا نہیں ہوتا جو اپنے دوست کے راز دل سے بے خبر ہو۔ جو بات اس کی دوست نے مجھے بتائی وہ میرے پیر تلے سے زمین کھینچنے کو کافی تھی۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ وہ بہت ڈری سہمی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو بیان میرے سامنے دو گی تم وہی بیان پولیس کے سامنے دو گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے، مگر ہم دونوں کو مل کر عالیہ کو انصاف دلانا ہے، ورنہ سر احمد جیسے لوگ روز کسی نہ کسی لڑکی کو اسے ہی اپنی درندگی کا نشانہ بناتے رہیں گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اب تم مجھے بتاؤ ساری حقیقت کیا ہے؟ عالیہ کی دوست نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ عالیہ کی دوست نے کہا تھا کہ سر احمد اور عالیہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ بریسلٹ بھی سر احمد نے ہی عالیہ کو دیا تھا۔ عالیہ سر احمد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور اس دن عالیہ جب ہم لوگ بس کی طرف جا رہے تھے تو عالیہ نے میرے کان کی طرف کہا کہ سر احمد مجھے بلا رہے ہیں، تم جاؤ میں آتی ہوں، اور وہ چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ورنہ میں اس کو کبھی بھی جانے نہ دیتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ہم عالیہ کو انصاف دلوائیں گے۔ اس نے کہا، جی۔ میں ایسے ہی سر احمد کی طرف گئی۔ میں نے سر احمد سے کہا کہ آپ نے عالیہ کے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ سر احمد میری طرف دیکھنے لگے۔